اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ 14واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ حجر اور سورہ نحل۔ اس میں کل 23 رکوع ہیں۔ آئیے اس پارے کے مضامین پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن مشرکین اور نان بلیورز تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی تھیں تو انہیں مذاق میں اڑاتے تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دنیا کے چند روزہ زندگی میں مست مگن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہر زمانے میں رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ کا بھی اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 4% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات سے بعض نشانیوں کو پیش کیا، ستاروں کو پیدا کرنا، زمین کو بنانا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دینا، یا دولت کی تقسیم ایک حکمت کے تحت اس نے جو دنیا میں کی ہے، یا بارش کا برسایا جانا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا سبق دیا ہے۔ یہ 4% مضمون ہے۔ پھر رکوع نمبر 3، 4 اور 5 میں یہ کل 14% مضمون ہے، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد وہ اردن کی طرف گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے عذاب نازل کر دیا۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ جمے رہنے میں جو چیز مددگار ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ اس قرآن کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جس میں جوڑوں کی شکل میں سورتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ 4% مضمون ہے۔ اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ میں طلبہ اور نوجوانوں سے چاہوں گا کہ اس سورت کا بغور مطالعہ کریں، اس لیے کہ یہ سورت بہت دلچسپ ہے۔ اس میں بہت سے سائنٹیفک دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیے۔ سائنس آف گاڈ جسے کہہ سکتے ہیں، آسمان و زمین سے لے کر انسان کے اندرون سے لے کر اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے بہت سی چیزوں کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہیں۔ رکوع نمبر 7، 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہی پروردگار ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا۔ جانوروں میں سے بعض کے تم گوشت کھاتے ہو، بعض سے تمہیں اون ملتا ہے، بعض سے تم بار برداری کا کام لیتے ہو، اور بعض تمہارے لیے حسن کے کام آتے ہیں۔ پانی کو اس نے تمہارے لیے زندگی کے دوام کا ذریعہ بنایا۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی غلہ اناج پھل فروٹ اگاتا ہے۔ دن کو معیشت کا ذریعہ اور رات کو باعث سکون اس نے بنایا۔ دن میں ایک چمکتا دمکتا سورج دیا، اور رات کو منور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تارے اور چاند پیدا فرمائے۔ وہی پروردگار ہے جس نے مختلف قسم کی زمینیں بنائیں اور الگ الگ زمین میں الگ الگ فرٹیلیٹی رکھی، اس کے حساب سے وہاں غلہ اور اناج مختلف قسم کے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی پروردگار ہے جس نے سمندر میں بھی تمہارے لیے بے شمار کھانے کا انتظام کیا، سی فوڈ کا انتظام کیا، اور سی کے اندر سے ایکسپلور اگر کریں گے تو پرلز اس میں ملیں گے، ہیرے موتی مونگے ملیں گے۔ یہ سب تمہارے کاروبار کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس میں تمہاری کشتیاں رواں دواں ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بلیسنگز کے طور پر دیے، یہ اس کی عنایتیں ہیں تم پر۔ اس کے باوجود تم دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کا شکر ادا کرتے ہو، حیف ہے تم پر۔ یہ 14% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 10 میں بتایا گیا کہ جو نان بلیورز ہیں، مشرکین ہیں اور سرداران قریش، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ منصوبے بناتے تھے، اور ہر زمانے میں انبیاء کے خلاف اشرار اور مفسدین منصوبے بناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی حمایت ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ جو منصوبے کے جال وہ بن رہے تھے انہی جالوں میں وہ پھنس کر ختم ہو گئے۔ رکوع نمبر 11، 12، 13 اور 14
یعنی 18% مضمون مشرکین کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ پر تبصرہ ہے کہ وہ اس دنیا کو بھی ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھتے ہیں، آخرت کے سلسلے میں بھی وہ سنجیدہ نہیں ہیں، اور دنیا میں چونکہ شرک کرنے کے نتیجے میں اٹل اور پائیدار ویلیوز سے بھی وہ عاری ہیں۔ انہیں جب لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے سر چھپائے پھرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں لڑکی کو زندہ گاڑ نہ دیں، یا سوچتے ہیں کہ کیا ذلت کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت ملتی ہے تو لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ یہ 18% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15، 16 اور 17 یہ 14% مضمون ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ کیا، اس میں یہ بھی بتایا کہ وہی پروردگار ہے جس میں جانوروں کے پیٹ سے خون اور گوبر کے بیچ میں سے تمہیں خالص لذیذ پینے کی چیز یعنی دودھ عطا کرتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اس نے وحی کی، شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہیں اور شہد فراہم کرتی ہیں، اس کا ذکر آیا۔ وہی پروردگار ہے جس نے یہ بتایا کہ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ سسرالی رشتے، ددیالی رشتے، ننیالی رشتے، یہ سارے رشتے اس نے تمہارے لیے بنائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جانوروں سے تمہیں لیدر، ہائیڈ ملتا ہے، اس سے بے شمار منفیت کی چیزیں تم بناتے ہو۔ پہاڑوں کا ذکر کیا، اور پہاڑوں میں راستے بناتے ہو، پہاڑوں میں غار بناتے ہو، اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ 14% مضمون ہے۔ پھر رکوع نمبر 18 میں بتایا کہ مشرکین آخرت کے دن کس طرح سے سخت عذاب سے دوچار ہوں گے، یہ 4% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اسلامی سوسائٹی کے اخلاقیات کا جو بیڈ راک ہے، جو فاؤنڈیشن سٹون ہے، اس کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی سوسائٹی کو عدل پر، احسان پر اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر پورا نظام کھڑا کیا ہے۔ انسانی سماج کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے فحش، منکر اور بغاوت کے رویے سے باز آنا چاہیے، اس کا ذکر ہے۔ اور رکوع نمبر 20، 21، 22 اور 23 18% مضمون ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین کس طرح سے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، سخت سزائیں دیتے ہیں، تعذیب کرتے ہیں، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی انہیں بہت ستایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں ایمان جاگزیں ہو اور مضبوط ہو، اور جان بچانے کے لیے زبان سے اگر وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایٹیٹیوڈ سبمیشن کا تھا، اس کا ذکر کیا اور دعوت کے کچھ اصول بتائے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ مضامین تھے جو اس پارے میں آئے ہیں۔ ہر روز کی طرح آئیے آج ہم 2 سبق کو اس پارے سے نکالتے ہیں۔ پہلا سبق اور رمضان کا لیسن نمبر 27 وہ ہے قرآن مجید کے فہم کے لیے قرآن میں جو 7 گروپس پائے جاتے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بالتحقیق ہم نے آپ کو 7 جوڑے، بار بار پڑھے جانے والے جوڑے عطا کیے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس آیت کی تعبیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ میں آج آپ کو تفسیر کا ایک نیا نقطہ انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا۔ ماضی قریب میں ایک بڑے مفسر، قرآن کے ایک بہت بڑے اسکالر علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کی تحقیق ہے، انہوں نے اس موضوع پر غور کیا کہ قرآن مجید کی آیتیں جس ترتیب سے نازل ہوئیں، اس ترتیب کے ساتھ مدون نہیں کی گئی ہیں۔ قرآن کا جو آرڈر آف ریویلیشن ہے وہ آرڈر آف کمپائلیشن سے ڈیفرنٹ ہے۔ نزولی ترتیب الگ ہے، تدوینی ترتیب الگ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئیں وہ لگ بھگ آخر کے پاروں میں رکھی گئی ہیں، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں اسے قرآن کی شروعات میں رکھی گئی ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ کچھ صورتیں مکی آتی ہیں پھر مدنی آ جاتی ہیں، پھر اچانک کچھ مکی صورتیں آتی ہیں پھر مدنی آیتوں کا اور مدنی صورتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن ایک مربوط کلام ہے، قرآن کے اندر کوہیرنس پایا جاتا ہے۔ قرآن کی جو صورتیں جس ترتیب کے ساتھ رکھی گئی ہیں
وہ ایک خوبصورت ہار کی طرح ہیں۔ ایک سورت کے بعد جو دوسری سورت ہے اس کا بالکل وہی مقام ہے، دوسری سورت کے بعد تیسری سورت جو آتی ہے بالکل اس کا وہی مقام ہے، اس سے ہٹا کر کسی اور سورت کو وہاں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اس ترتیب میں جو حکمت ہے اسے تلاش کیا انہوں نے، اور بتایا کہ قرآن میں 7 واضح گروپس پائے جاتے ہیں، 7 ڈسٹنکٹ گروپس پائے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلائیڈ کو دیکھیے، اس میں 7 مختلف گروپس بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کی فہرست کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلا جو گروپ ہے وہ سورہ نمبر 1 سے سورہ نمبر 5 تک ہے۔ سورہ نمبر 6، 7، 8 اور 9 یہ دوسرا گروپ ہے۔ سورہ نمبر 10 سے سورہ نمبر 24 تک یہ تیسرا گروپ ہے۔ سورہ نمبر 25 سے سورہ نمبر 33 تک یہ چوتھا گروپ ہے۔ 5واں گروپ سورہ نمبر 34 سے سورہ نمبر 49 تک ہے۔ چھٹا گروپ سورہ نمبر 50 سے سورہ نمبر 66 تک ہے، اور 7واں گروپ سورہ نمبر 67 سے چل کر قرآن کے اختتام یعنی سورہ نمبر 114 تک ہے۔ یہ 7 ڈسٹنکٹ گروپس پائے جاتے ہیں۔ پہلے گروپ میں 1 مکی صورت ہے، 4 مدنی صورتیں ہیں۔ دوسرے گروپ میں 2 مکی صورتیں ہیں، 2 مدنی صورتیں ہیں۔ تیسرے گروپ میں 14 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی صورت ہے۔ چوتھے گروپ میں 8 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی صورت ہے۔ 5ویں گروپ میں 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں 7 مکی صورتیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ آخری گروپ میں 43 مکی صورتیں ہیں اور 5 مدنی صورتیں ہیں۔ کل آپ جمع کر لیں گے تو 114 ہوں گے۔ یہ حسین امتزاج ہے مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی صورتوں کا۔ ان صورتوں کو غور سے اگر پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک سینٹرل تھیم ہے، ایک بیسک آئیڈیا ہے جس کے اطراف وہ پورا گروپ گھومتا ہے۔ پورے گروپ کے مضامین، پورے گروپ کی صورتوں کے اندر ڈومیننٹ سبجیکٹ وہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور مضامین اس میں نہیں آئے ہیں۔ بہت سے مضامین قرآن ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، توحید بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، موریلٹی بھی، ہسٹری بھی، سب بیان کرتا ہے، لیکن ڈومیننٹ اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے غور سے کہ پہلا گروپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، ان 4 مدنی صورتیں اور 1 مکی صورت۔ اس پورے گروپ کا اصل مضمون ہے ایک پچھلی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزول کیا، بنی اسرائیل کو معزول کیا اور بتایا کہ اب دنیا میں یہ امامت کرنے کی لائق امت نہیں ہے۔ اس کے بجائے ایک نئی امت کا تقرر فرمایا۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وہاں پھر آگے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پھر آگے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت سے سرفراز کیا، اور اس نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت دی۔ سورہ بقرہ میں تفصیلی شریعت کے احکام ہیں، پھر اس کے بعد سورہ نساء کے اندر معاشرت اور معیشت کے سلسلے میں تفصیلی احکام ہیں، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے شرعی قوانین بیان کیے۔ یہ پہلا گروپ ہے جس میں ایک امت کو معزول کیا گیا، دوسری امت کو اللہ نے کھڑا کیا اور اس امت کے حوالے شریعت کی۔ دوسرے گروپ کا رنگ آپ دیکھیں گے، مکہ کے قریش کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا، جنہیں یہ خیال تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، وہ لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ اللہ نے انہیں ڈسمس کیا اور بتایا کہ تم ابراہیم کا نام لیتے ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں ہو، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر تم چل نہیں رہے ہو۔ ان کو ڈسمس کیا اور کہا کہ اب کعبۃ اللہ کے تم متولی نہیں رہے، کعبۃ اللہ کے متولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہوں گے، اور اس کے بعد اسے توحید کا مرکز بنا دیا گیا۔ یہ ہے دوسرا گروپ۔ اس دوسرے گروپ میں قریش کو ڈسمس کر کے ایک نئی امت کو اللہ نے کھڑا کیا۔
تیسرا گروپ یہ ہے کہ امت کو امامت کے منصب پر جب کھڑا کیا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ اس راہ میں انبیاء بھی جب چلتے رہے تو انہیں بڑی آزمائشیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، سخت ترین اور شدید ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یہ اس گروپ کے اندر جتنی صورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود آپ دیکھ لیں، سورہ یوسف آپ دیکھ لیں، سورہ انبیاء دیکھ لیں، ان سب میں نبیوں کا ذکر ہے، اور جس طرح سے انہیں ان کے قوم کے ساتھ مخاصمت کرنی پڑی، مجادلہ کرنا پڑا، ان سب مرحلوں کا ذکر آیا اور بتایا کہ جب تم امامت کے منصب پر فائز کیے گئے ہو تو تم کو بھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کشمکش والا گروپ ہے۔ چوتھے گروپ میں بتایا گیا کہ انبیاء نے یہ کام کیا، تو رسالت کا گروپ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا ان کی قوموں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ اللہ نے بتایا کہ رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر نہیں بھیجتا ہے۔ پھر رسالت کے گروپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رسولوں کی زندگی کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا سورہ شعراء کے اندر اور سورہ قصص کے اندر۔ سورہ شعراء میں مختلف نبیوں کو جو بنیادی دعوت کے علاوہ اپنے زمانے کے جو پرٹیننٹ ایشوز تھے، جو برننگ ایشوز تھے، انہوں نے ٹیک اپ کیا، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ گروپ جا کر ختم ہوتا ہے سورہ احزاب پر، اور احزاب میں ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی مقام ہے، جو اونچا مقام ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ آپ خاتم النبیین نہیں، اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمہارے لیے ماؤں کی طرح ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ سورہ نمبر 33 ہے جس پر چوتھا گروپ ختم ہوتا ہے۔ پانچواں گروپ توحید کا مضمون ہے، گوناگوں پہلوؤں سے توحید کو سمجھایا گیا۔ اسے توحید کا گلدستہ کہا جاتا ہے، جس میں رنگ برنگ کے پھولوں سے اسے سجا دیا جاتا ہے۔ توحید کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروپ کے اندر جو پانچواں گروپ ہے بیان فرمایا۔ چھٹے گروپ میں آخرت کے مضمون کو ٹیک اپ کیا، آخرت کا آنا کیسے ہوگا، آخرت کے مناظر کیسے ہوں گے، جنت و جہنم کیسے ہوں گے، اس کا ویوڈ پکچر پیش کیا۔ اور اسی گروپ میں بتایا کہ آخرت میں جو امت کامیاب ہوگی، دنیا میں اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ یہ گروپ نمبر 6 ہے۔ اور گروپ نمبر 7 یہ بالخصوص وارننگ والا گروپ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور آخر آ کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا، وارن کیا گیا، ان کے اعمال کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں جو بربادی آئے گی ان سب کو سمجھایا گیا۔ اس گروپ کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوہیرنس پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی صورتوں میں جوڑوں کا سا مزاج پایا جاتا ہے۔ دو صورتیں مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں، ایک مثنیٰ بنتی ہیں، ایک پیر بنتی ہیں۔ ایک صورت میں دلیل کا ایک انداز ہے، دوسری صورت میں دلیل کا دوسرا انداز ہے۔ ایک صورت میں مضامین کا رنگ ایک ہے، دوسری صورت میں دوسرا رنگ پایا جاتا ہے۔ مختلف النوع اس کا مزاج ہے، لیکن دونوں مل کر ایک مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ مثنیٰ سبع من المثانی جو کہا گیا، 7 جوڑے والے صورتوں پر مشتمل گروپ ہم نے تم کو دیے اور قرآن عظیم ہم نے تمہیں عطا کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بڑی صورتیں ہیں وہ بڑی صورتوں کے مضامین چھوٹی صورتوں میں بھی آپ پائیں گے۔ سورہ توبہ میں آپ برات کا مضمون پائیں گے، قل یا ایھا الکافرون میں بھی آپ برات کا مضمون پائیں گے۔ آپ سورہ بقرہ کا جو مضمون ہے وہ سورہ بقرہ کا مضمون سورہ حدید کے اندر پائیں گے۔ تو بڑی صورتوں کا جو مضمون ہے چھوٹی صورتوں میں بھی اسے کنڈنس کر کے پیش کیا گیا۔ یہ اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان دیکھیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان گروپس کو آپ اپنے قرآن کی جو کاپی جسے آپ ریگولر پڑھتے ہیں اس میں مارک کیجئے، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، اس طرح سے 7 گروپ کو آپ ہائی لائٹ کیجئے۔ مکی صورتیں، مدنی صورتیں، ان سب کو آپ مارک کر کے رکھیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ قرآن کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں، تو آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ کن معنوں میں یہ دونوں صورتیں جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین اور سامعین، اب آتے ہیں ہم دوسرے سبق پر، اور رمضان کا سبق لیسن نمبر 28 وہ ہے کہ ہم دائی امت ہیں اور مدعو
جنہیں ہم دعوت دیتے ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سامنے والے کی نفسیات کو سمجھیں گے، اس کی مائنڈ میپنگ کریں گے، اس کے ذہن میں اٹھنے والے آئیڈیاز کو، سوالات کو، خیالات کو، اعتراضات کو سمجھیں گے، تب ہم پراپرلی ایڈریس کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ مواد تیار کر لیا اور دعوت کے حوالے سے جا کر ڈمپ کر کے آنا ہے، نہیں، بلکہ سامنے والے کی مزاج، اس کی نفسیات اور اس کی جو سائیکالوجی ہے اسے سامنے رکھ کر ہمیں دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ دعوت کے سلسلے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کس طرح سے ہم غیر مسلموں کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ نحل میں اسی پارے میں اس کے اینڈنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بتایا کہ لوگوں کو سبیل رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور جدال احسن کے ساتھ۔ اس ایک موضوع پر پوری ایک مکمل کتاب لکھی ہے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دیوبند کے محتمم رہے ایک زمانہ دراز تک۔ ان کی کتاب کا نام ہے دعوت دین کے قرآنی اصول۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ امت دعوت کا فریضہ انجام دیتی رہی تب تک وہ اقدامی پوزیشن میں تھی، جب اس نے دعوت کے فریضے کو ترک کر دیا وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی۔ اگر آج ہمیں ڈیفنسو پوزیشن سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں قرآن کی تعلیم کے مطابق داعی بننا پڑے گا، دعوت کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ اور دعوت کے فریضے کے سلسلے میں یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دعوت کی میتھڈالوجی بیان کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت کی میتھڈالوجی بیان کی گئی، بس اتنی ہی بات ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس پر ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان آئیڈیاز کو۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ایز اے دائی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ نان مسلمس، ہمیں جنہیں بلانا ہے اسلام کی طرف انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ many think tank and personalities in the West have done extensive research to understand Muslims, but the other way around in vain۔ یعنی یہ ہے کہ مسلمان، ان کے درمیان مختلف گروپس، ان کے مسالک، ان کے آپسی اختلافات، ان سب پر گہری نظر ڈال کر تحقیق کی گئی ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں جنہیں اسلام کی طرف دعوت دینا ہے اس کے سلسلے میں کوئی مطالعہ ہمارے پاس نہیں، کوئی تحقیق ہمارے پاس نہیں، کوئی ریسرچ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم یہ ریسرچ کیوں کریں گے؟ وہ لوگ اس لیے ریسرچ کرتے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن پیدا کر سکیں، لیکن ہم اس لیے ریسرچ نہیں کریں گے۔ ہم اس لیے ریسرچ کریں گے کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، تھاٹ پروسیس کو چینج کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم چاہتے ہیں، ایمان وہ لے آئیں، ان کے پالن ہار کو وہ پہچان لیں۔ اس نقطہ نظر سے ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ یہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، اس میں ایک طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ دس ورس ڈیلز ود دا میتھڈالوجی آف دعویٰ، دوسری بات یہ ہے کہ میتھڈس ٹو ایڈریس امپلائز انڈرسٹینڈنگ دا کیٹیگریز۔ جب آپ میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اس لیے الگ الگ میتھڈالوجی بیان کی گئی ہے۔ اب وہ کیٹیگریز کیا ہیں؟ وہ کیٹیگری یہ ہے کہ نمبر ایک انٹلیکچوئلس پائے جاتے ہیں، نمبر دو جنہیں ہم بلا رہے ہیں ان میں کامن مین پائے جاتے ہیں، اور نمبر تین آرگومنٹیٹیو ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ تین کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ جب کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلائیڈ میں نے بتایا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ انٹلیکچوئلس وہ ہوتے ہیں جنہیں they require arguments, they require proofs and reasons. If not satisfied, many may turn sarcastic۔ اگر ہم نے انہیں آرگیومنٹ کے ذریعے، پروفس کے ذریعے، ریزن کے ذریعے سمجھایا نہیں، وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو الٹا ہوتا یہ ہے کہ اسلام پر وہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ They don't go by emotional subjects۔ وہ ریشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، انہیں انٹلیکچوئل سٹف دینے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ایموشنل باتوں سے آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ They can't be impressed without proper homework۔ ہوم ورک کے بغیر ہم ان سے بات کریں گے تو مطمئن نہیں کر سکیں گے، الٹے وہ اعتراضات اور سوالات کھڑے کر دیں گے اور اس کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ سائنٹیفک اپروچ
is key to convince them. سائنٹیفک طریقے سے اگر بات کریں گے تو ہم ضرور بضرور انہیں مطمئن کر سکتے ہیں۔ کیٹیگری نمبر 2 ہے کامن مین۔ کامن مین میں they are neither intellectuals nor stubborn but moderates۔ انہیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بہت اونچی ذہنی سطح رکھنے والے نہیں ہیں، وہ ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ they get impressed by some aspect of Islam۔ اسلام کا کوئی ایک پہلو انہیں متاثر کر دیتا ہے۔ اسلام کا طہارت کا پہلو، اسلام میں نمازوں کا جو حکم آیا ہے، یا روزہ جس طرح سے رکھا جاتا ہے، یا تدفین جیسے ہوتی ہے مسلمانوں میں، ان سب امور کو دیکھ کر وہ کسی ایک پہلو سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ they get solace by meditation and spiritual dimension of Islam۔ کامن مین عقل سے زیادہ قلب پر یقین رکھتا ہے، قلب کا آدمی ہوتا ہے۔ اس کے قلب کو اگر مطمئن کریں اور قلب کے اندر اطمینان کی دولت پیدا کرنے والی دعائیں اور اس طرح کے ایلیمنٹس، روحانی ایلیمنٹس ان کے سامنے پیش کیے جائیں تو وہ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور کیریکٹر اینڈ ریپو آر دا کیز ٹو امپریس دیم۔ اور انہیں متاثر کرنے کے لیے سائنٹیفک اپروچ کے بجائے آپ کا ذاتی تعلق اور آپ کے اخلاقیات، ان چیزوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے آرگیومنٹیٹیو پیپل۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ، یہ دوسرا گروپ ہے۔ تیسرا گروپ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یعنی یہ کہ ان سے مجادلہ کرنا پڑتا ہے، ان سے ڈیبیٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انٹلیکچولی سمجھنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل نرم پڑ جائیں گے، جن کے دل جھک جائیں گے، جو حق کے لیے قبول کریں گے اور ان کے دل حق کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسی توقع ان سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ اسٹیبن لوگ ہیں، یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ درم ہیں، یہ آرگومنٹیٹیو ہیں، یہ جھگڑا کرنا پسند کرتے ہیں، مجادلہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان سے مجادلہ کرو لیکن احسن طریقے سے، پرسنالٹیز پر گئے بغیر، ان کی مذہبی شخصیتوں کو چوٹ کیے بغیر، نظریات پر گفتگو کرو لیکن مجادلہ کرو، آرگیومنٹ کرو۔ قرآن بتاتا ہے کیونکہ ان کا طریقہ ہے دے لک ڈاؤن آن اسلام، اسلام کو وہ کم تر سمجھتے ہیں۔ ڈسپیوٹ انٹرسٹڈ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتفاق کے نقطے تلاش نہیں کرتے، اختلاف کے نقطے تلاش کرتے ہیں۔ یہ رینگلرز اور تھک اسکلڈ ہیں۔ آرگیومنٹیٹو ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لو ٹو کریٹ الٹرکیشنز، جھگڑے کھڑا کرنا یہ انہیں بہت پسند ہے۔ پورٹرے اسلام ان بیڈ لائٹ، اسلام کی صورت اور شبیہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اینڈ ڈیمونائز مسلمز، اور مسلمان اور مسلم امت اس کی شبیہ کو بگاڑنا انہیں پسند ہے۔ اف ناٹ کاؤنٹرڈ، اگر ان سے مجادلہ نہ کیا جائے، انہیں دلیل سے شکست نہ دی جائے، انہیں ڈیٹا کے ذریعے شکست نہ دی جائے، ان کے ساتھ گفتگو نہ ہو، مکالمہ نہ ہو، مناظرہ نہ ہو، مجادلہ نہ ہو، تو دے کریٹ مس انڈرسٹینڈنگس اباؤٹ اسلام، اسلام کے بارے میں عام طور پر ایک غلط فہمی پھیلا دیں گے۔ اس لیے یہ کنونس ہو نہ ہو لیکن عوام کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے نہ پائے، اس لیے ان کے ساتھ مجادلہ کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی اسلام کے بارے میں بے شمار مسائل یہ کھڑے کرتے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو سماج کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں عورتوں کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا احترام نہیں کرتا۔ اسلام انہیومینیٹیرین ہے۔ اسلام میں یہ اور یہ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا پڑے گا، بحث کرنا پڑے گا، جدال کرنا پڑے گا، ڈیٹا جمع کر کے گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ یہ متاثر ہو نہ ہو لیکن عام لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہونے نہ پائیں۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان یہ ہے کہ مارک یور 3 فرینڈس ان 3 کیٹیگریز۔ آپ اپنے دوستوں میں سے اس کی فہرست رکھیے، دیکھیے کہ کون سا دوست آپ کا انٹلیکچوئل کی کیٹیگری میں ہے، کون آپ کا دوست کامن مین ہے اور کون آپ کا دوست آرگیومنٹیٹیو گروپ میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کلیکٹ لٹریچر فار 3 کیٹیگریز، 3 لوگوں کے لیے لٹریچر کا گروپ جمع کیجیے۔ پہلے لوگوں کے لیے سائنٹیفک قسم کا لٹریچر جمع کیجیے، دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے جو کامن مین ہیں، جو دل سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان زبان میں آسان لٹریچر جمع کیجیے، اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو اسلام سے متعلق اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دینے والا جو لٹریچر ہے ان میں سے 2-4 کتابوں کو آپ جمع کیجیے اور رمضان میں یا رمضان کے بعد ان تک ان کتابوں کو پہنچائیے تاکہ دعوت کا فریضہ ہم انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید، اس میں پائے جانے والے گروپ
اس میں پائے جانے والا نظم اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور فریضہ دعوت کی ادائیگی کے لیے ہم مدعو کی کیٹیگری کو بحسن خوبی سمجھ سکیں، اس کے مطابق ہم دعوت کا کام کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔